بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قال المؤلف رحمه الله: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. امام محمد بن عبد الوهاب رحمہ اللہ نے دوسرا مسئلہ جو ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہیں وہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے، نہ ہی کسی مقرب فرشتے کو اور نہ ہی کسی بھیجے ہوئے رسول کو۔ اس مسئلے کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر، مرد اور عورت پر فرض ہے۔ انبیاء اور ملائکہ کا یہاں پر مؤلف نے ذکر کیا کیونکہ یہ دونوں اللہ کے معزز بندے ہوتے ہیں۔ جب ان کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرا سکتے تو ان کے علاوہ دوسروں کو جو بدرجے ان کے علاوہ دوسروں کو جو مقام میں اور مرتبے میں انبیاء اور ملائکہ سے ادنا ہیں تو انہیں بدرجہ اولا اللہ کی عبادت میں شریک نہیں کر سکتے۔ عبادت صرف اور صرف اللہ کا حق ہے جس میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ تو عبادت کا معنی ہے ہیا اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ، یعنی ایک ایسا جامع لفظ ہے جس سے اللہ تعالی محبت کرتا ہو اس عمل سے اور اس سے راضی ہوتا ہو، خواہ وہ اقوال ہو یا اعمال ہو، ظاہری اور باطنی۔ یہ عبادت کی تعریف ہے۔ عبادت اللہ کا حق ہے، جیسا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا: یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا: اللہ و رسول اعلم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ کہا: ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اتدری ما حقهم علیہ، اور تمہیں یہ معلوم ہے کہ اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا: اللہ و رسول اعلم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا: اللہ یعذبہم، جو اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں تو اللہ پر بندے کا حق یہ ہے کہ اسے سزا نہ دے۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا کہ جو کوئی اس کا شریک ٹھہرائے گا تو اللہ رب العالمین اسے عذاب دے گا، سزا دے گا، کیونکہ وہ کفر سے راضی نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا: وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرُ، اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے کفر سے راضی نہیں ہوتا، یعنی جو بندہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرے، اس کے ساتھ کفر کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے راضی نہیں ہوتا۔ عبادت میں انبیاء کا بھی حق نہیں ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا: لیس لک من الامر شیء، یعنی آپ کسی معاملے میں، اس معاملے میں آپ کا حق نہیں ہے، یعنی عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی لفظ جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو: وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اے فاطمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، تم میرے مال میں سے جو چاہو دنیا ہی میں مانگ لو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ یعنی دنیا میں مجھ سے جو کچھ لینا ہے لے لو، لیکن آخرت میں تمہیں نجات دلانے والے صرف تمہارے اعمال ہوں گے۔ اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو خصوصیات اللہ رب العالمین کی ہے ان میں سے کسی بھی خصوصیت کو اپنے لیے پسند نہیں کیا۔ ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو مدینے کی کچھ لڑکیاں
दफ बजा रही थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और कह रही थी वफ़ीना नबिय्युन यअलमु मा फी गदिन, हमारे दरमियान ऐसे नबी हैं जो कल की बात जानते हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ला तक़ूली हाकज़ा वक़ूली मा कुन्ति तक़ूलीन, तुम ऐसा मत कहो और वो कहो जो इससे पहले कह रही थी, यानी जो तारीफा तुम कर रही थी वो करो, लेकिन ऐसी बात मत कहो कि मैं गैब की बात जानता हूँ या कल की बात जानता हूँ, क्योंकि गैब की बात, गैब का इल्म ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुसूसियत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस खुसूसियत में भी अपने आप को शरीक करने को पसंद नहीं किया, तो वो कैसे अल्लाह की इबादत में दूसरों को शरीक करने को या अपने आप को शरीक करने को पसंद करेंगे। इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कैदी थे उनके मुतालिक जब उन्होंने तौबा की तो उन्होंने कहा, अल्लाहुम्मा इन्नी अतूबु इलैक वला अतूबु इला मुहम्मदिन, अल्लाह ताला मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तौबा नहीं करता। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने कहा, अरफ़ल हक़्क़ लिअहलिही, इसने उसके जो अहल है, तौबा के जो अहल है, उसके हक़ को उसने जान लिया, यानी अल्लाह ही इस बात का हक़ और अहल है कि उसकी बारगाह में तौबा की जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, फ़तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ऐ मोमिनो तुम तमाम के तमाम अल्लाह की बारगाह में तौबा करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो इस बात से, इन दलाइल से बात मालूम हुई कि जो अम्बिया, मुक़र्रब अम्बिया होते हैं, अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ अम्बिया होते हैं, वो भी अपने आप को अल्लाह ताला की खुसूसियात में, अल्लाह ताला के हुकूक में, अल्लाह ताला की इबादत में अपने आप को शरीक करने को नापसंद करते थे। इसी तरह मलाइका भी अल्लाह के इबादत में शरीक नहीं है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, वला तनफ़उ शफ़ाअतु इंदहु इल्ला लिमन अज़िन लह, तो उसके पास यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास शफाअत फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी सिवाय उसके जिसको अल्लाह ताला इजाज़त दे। हत्ता इज़ा फ़ुज़्ज़िअ अन क़ुलूबिहिम, यहाँ तक कि जब फरिश्तों से खौफ चला जाएगा। ये आयत बतला रही है कि मलाइका भी अल्लाह ताला से डरने वाले और कमज़ोर बंदे हैं। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, इज़ा तकल्लम अल्लाहु बिल वही, जब अल्लाह ताला वही के सिलसिले में बात करता है तो आसमान वाले यानी फरिश्ते सुनते हैं किस तरह की आवाज़, यानी जिस तरह चिकने पत्थर पर कोई चैन डालकर खींच रहा हो, उस तरह की वो आवाज़ सुनते हैं और वो बेहोश कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि वो बेहोश रहते हैं, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास आते हैं तो वो होश में आते हैं और पूछते हैं कि मादा मादा यक़ूलून, तो पूछते हैं कि या जिब्रीलु मादा क़ाल रब्बुक, आपके रब ने आपको क्या हुक्म दिया है, क्या कहा है। फ़यक़ूलुल हक़, तो वो कहते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम, हक़ यानी अल्लाह ताला ने हक़ कहा, और पूरे पूरे फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह ने हक़ कहा, हक़ कहा। तो इस हदीस में मालूम हुआ कि फरिश्ते भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने लर्ज़ा व तर्ज़ा रहते हैं, अल्लाह ताला से खौफ खाते हैं, और उसका खौफ इस कदर होता है कि वो सिर्फ आहट और आवाज़ से ही बेहोश हो जाते हैं। उनके दिलों में खौफ पाया जाता है, यानी वो कमज़ोर, अल्लाह के मुकाबले में वो कमज़ोर बंदे और अल्लाह के इबादत गुजार बंदे हैं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भी बहुत ज़्यादा क़ुव्वत दी है और अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाया। उनके जिस्म काफ़ी बड़े होते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें इस कदर कवी बनाया है कि कुरान में कितनी मिसालें मिलती है कि कई कौमों को उन्होंने चीखों के ज़रिए हलाक कर दिया, आसमानों से पत्थरे बरसा कर हलाक कर दिया, ज़मीनों को आसमान तक ले जाकर पलटा दिया। तो इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते ताकतवर होने के बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में वो शरीक नहीं है। यहाँ एक मसला बहुत अहम है। बहुत से लोग बहुत जल्द फितने में पड़ जाते हैं जब किसी के अंदर कोई अजीब चीज़ देखते हैं। इसीलिए जब दज्जाल अपने फितने साथ लेकर आएगा
تو لوگوں کی کثرت اس کے دجل کو، اس کے مکر و فریب کو دیکھ کر دھوکے میں پڑ جائیں گے اور اس کی پیروی کرنے لگ جائیں گے۔ آسمان کو حکم دے گا تو آسمان بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا تو زمین سے نباتات، اناج، پودے، پھل اگیں گے، خزانوں کو حکم دے گا تو خزانے اس کے پیچھے چلیں گے۔ وہ جہاں جہاں سے گزرے گا وہاں کے بستی والوں سے پوچھے گا کہ انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، هل يصدق هل يصدق ويعبد هل يصدق ويعبد ويقال نعم انت ربنا، تو وہ اس کی تصدیق کریں گے اور اس کی عبادت کریں گے، یہاں تک کہ وہ کہیں گے کہ تو ہمارا رب ہے۔ تو اس طرح جب لوگ خرافات یا پھر ایسے عجائب کو دیکھتے ہیں تو لوگ فوراً فتنے میں پڑ جاتے ہیں، اور دجال کا فتنہ سب سے عظیم فتنہ ہے جس میں لوگ فوراً اس کے فریفتہ ہو جائیں گے اور اس کے پیچھے پڑیں گے۔ اور دجال سے پہلے بھی بہت سے ایسے چھوٹے دجال ہوں گے جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ اپنے خرافات سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور ان کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے ہی لوگ جب دجال آئے گا، اس کا جب خروج ہوگا تو اس کے فتنے میں بہت جلد مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے ان فتنوں سے بچنے کے لیے علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، اس کی دلیل مؤلف رحمہ اللہ نے دی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ کہ مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں، سو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہاں پر احد نکیرہ ہے، یعنی کسی کی بھی عبادت جائز نہیں ہے، خواہ وہ انبیاء ہو، فرشتے ہو، اولیاء، جن، انسان، درخت، پہاڑ، سورج، چاند، جانور، بت، قبر، کسی کی بھی عبادت جائز نہیں ہے۔ یہاں پر المساجد کہا گیا، یہاں پر علماء نے مساجد کے دو معنی لیے۔ ایک معنی یہ ہے کہ اعضائے سجود، یعنی جن اعضاء سے ہم سجدہ کرتے ہیں، جیسے پیشانی، سر ہے، دونوں ہاتھ رکوع کرنا ہے، اور سجدے میں جانے کے لیے ہم جو 7 اعضاء کو ٹکاتے ہیں، یہ تمام اس میں شامل ہے۔ تو ایسا سجدہ یا پھر تعظیماً یا احتراماً کسی کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ یہ پہلا معنی ہے۔ اور دوسرا معنی ہے اماکن السجود، یعنی سجدے کا مقام، سجدے کی جگہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صرف اس آیت میں مسجد ہی مراد نہیں، بلکہ ساری زمین مراد ہے، کیونکہ ساری زمین مسلمان کے لیے، اس امت کے لیے پاک کر دی گئی، اور سجدے کے لیے وہ پاک ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی اور پاک بنا دی گئی۔ تو زمین ساری کی ساری سجدے کی جگہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ساری زمین پر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت ہوگی، اللہ رب العالمین کو پکارا جائے گا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا یا عبادت کرنا یا کسی اور کو اللہ کے مقابلے میں پکارنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ تو معلوم ہوا کہ توحید و اخلاص یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اور وہ شرک سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ تیسرا مسئلہ ہے ان من اطاع الرسول ووحد اللہ لا يجوز له موالاة من حاد اللہ ورسولہ ولو كان اقرب قریب۔ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اور ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان سے دوستی رکھے جو اللہ اس کے رسول کے مخالف ہو، اللہ اس کے رسول کے حدود پار کرنے والے ہو، اگرچہ کہ وہ اس کے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ اس کی دلیل میں کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، تم نہیں پائیں گے وہ قوم کو جو ایمان رکھتی ہے اللہ اور آخرت پر، ان سے دوستی کریں جو اللہ اس کے رسول کے مخالف ہو. یعنی مومن ان سے دوستی اور مودت نہیں رکھتا جو اللہ اس کے رسول کے مخالف ہو، اگرچہ کہ وہ اس کے باپ ہو یا اس کے بھائی ہو یا اس کے بھائی اس کے بیٹے ہو یا اس کے بھائی ہو یا اس کے رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ اللہ اس کے رسول کے دشمن ہے تو وہ ان سے محبت نہیں رکھتا. فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یہ ایسے لوگ ہیں یعنی ایمان والے جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور روح امین سے ان کی تائید فرمائی، اور انہیں جنت میں داخل کرے گا، ایسی جنات میں جس کے نیچے نہریں جاری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے اور اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے. سورۃ المجادلہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پر بتلا دیا کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اس کے رسول سے جو دشمنی کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، یعنی کفار، خواہ وہ اس کے سگے رشتہ داری کیوں نہ ہو، خواہ وہ اس کے بھائی ہو یا باپ ہو یا بیٹے ہو یا رشتہ دار کوئی بھی ہو، ان سے وہ محبت و الفت نہیں رکھتے. یہ تیسرا مسئلہ ہے جس کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. یہاں دو باتیں ہیں، ایک ہے کافروں سے بغض اور دوسرا ہے ان سے دوستی نہیں رکھنا. ایک ہے کافروں سے بغض، عداوت و دشمنی، اور دوسرا ہے ان سے محبت و الفت اور دوستی نہیں رکھنا، کیونکہ اس کے بغیر کسی مسلمان کا ایمان مستقیم ہو ہی نہیں سکتا. یہ ممکن ہی نہیں کہ مسلمان اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کرے. یہ دونوں ایک دل میں، کافر کی محبت اور اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت جمع نہیں ہو سکتی. اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لا يحب الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ کافر لوگوں میں سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ کا انکار کرتا ہے اور دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظالم ہیں یعنی ظلم کرنے والے ہیں. اس لیے ایمان والوں سے مخاطب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں. تو ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ کفار سے بغض، عداوت اور نفرت کریں اور ان سے دوستی نہ کریں. یہ ایمان ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوثق عرى الایمان، یعنی ایمان کا سب سے مضبوط کڑا کیا ہے؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت ہو اور اللہ کے لیے بغض و عداوت اور دشمنی ہو. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. تین چیزیں جس کے اندر پائی جائیں تو وہ ایمان کی مٹھاس کو پائے گا، یعنی اپنے دل کے اندر وہ ایمان کی مٹھاس کو پائے گا. سب سے پہلے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اس کے رسول تمام چیزوں سے سب سے زیادہ محبوب ہو جائے. وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، آدمی کسی سے محبت کرے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرے. وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يَقْذَفَ فِي النَّارِ، اور وہ کفر میں جانے کو، لوٹنے کو ویسے ہی پسند کرے جس طرح وہ آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے. وہ کفر میں جانے کو ویسے ہی ناپسند کرے جس طرح وہ آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنائے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اور ان کے پیروکاروں نے کفار سے برات کا اعلان کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے. اذ قالوا لقوم انا براء منکم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے بری ہیں اور ان لوگوں سے جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو. کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده،
اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض ہے یہاں تک کہ تم اللہ پر ایمان ڈالو۔ تو یہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے، اہل ایمان نے، کفار سے برات کا اور بغض و عداوت کا اعلان کر دیا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا، اور جو کوئی ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے روگردانی کرے تو وہ بیوقوف ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے روگردانی کرے، اعراض کرے، تو وہی بیوقوف ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ابراہیم علیہ السلام کا دین یہ ہے کہ کفار سے برات کا اعلان ہو اور ان سے عداوت و دشمنی ہو۔ یہ مسئلہ بہت عظیم مسئلہ ہے جس کے بارے میں ہر مسلمان مرد عورت کو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم میں 3 آیات جن میں کفار سے موالات، دوستی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ پہلی آیت میں عموم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو تم میرے اور تمہارے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اللہ کا دشمن کون ہے؟ جو اللہ کا انکار کرے، اللہ کے ساتھ کفر کرے، اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرے، تو یہ اللہ کا دشمن ہے۔ تو جو اللہ کا دشمن ہے وہ ایمان والوں کا بھی دشمن ہے۔ دوسری آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے یہود النصارہ کا نام لے کر ذکر فرمایا، کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانہ منهم، اے ایمان والو یہود النصارہ کو تم دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم ان کی طرف پھرو گے تو تم انہی میں سے ہوگے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہود النصارہ کو، جو کہ اللہ کا کفر کرنے والے ہیں، کہا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ یہود النصارہ کو دوست نہ بنائیں۔ اور تیسری آیت میں جو قرابت دار یعنی جو رشتہ دار کفار ہیں ان کا خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے ایمان والو تم اپنے باپ داداؤں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہو، یعنی وہ کفر کو پسند کرتے ایمان کے مقابلے میں، تو ایمان والوں کو ان سے دوستی یا ان سے محبت نہیں کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی تم میں سے ان کی طرف پھرے گا تو وہی ظالم ہے۔ موالات کس کو کہتے ہیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ موالات کا معنی ہے مودت اور دوستی اور محبت، یہ صرف اور صرف ایمان والوں سے جائز ہے۔ اس کے مقابلے میں بغض، عداوت اور دشمنی ہے، اور یہ اہل کفر سے کرنا ضروری ہے۔ یہاں ایک بات اہم ہے، یہ بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بعض مسلمان کفار کے اخلاق کی مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں اخلاق میں فلاں مسلمان کے مقابلے میں بہت اچھا ہے۔ اس طرح کسی مسلمان سے مشابہ یا مسلمان کے سے کمپائر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ کیسے اخلاق میں اچھا ہو سکتا ہے؟ جو کفر کرے، جو شرک کرے، جو مرتکب ہو گناہ، ایسا گناہ کا جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، تو یہ سب سے بدترین اخلاق ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شرک کرے۔ تو ایسے شخص کی تعریف کرنا مسلمان کے مقابلے میں گویا کہ اس کی طرف مرغوب ہونا ہے، اور یہ بالکل قطعاً جائز نہیں ہے۔ ہر کفر کرنے والا بد اخلاق ہوتا ہے، بے ادب ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا حق مار رہا ہے، اور یہ سب سے بڑے اخلاق اقامت دین ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ مقام پر ہیں۔ بعض علماء نے اس کی تفسیر میں بھی کہا کہ علی دین عظیم، یہاں پر اخلاق سے مراد آپ ایک عظیم دین پر ہے۔ الخلق یعنی الدین کے معنی میں ہے، یعنی اخلاق یہاں پر
دین کے معاملے میں ہے، معنی میں ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اخلاق کو مکمل کر دوں۔ تو معلوم ہوا کہ سارا کا سارا دین اخلاق ہے، جس کی تکمیل کے لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے ہیں۔ تو یہاں پر اخلاق سے مراد علماء نے دین لیا، تو معلوم ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہے وہ سب سے بدترین اخلاق والا ہے، اور وہ اللہ کے حق میں بے ادب ہے، تو اس کی تعریف نہیں کی جائے گی۔ جو لوگ صرف اہل ایمان سے محبت کرتے ہیں اور اہل کفار سے نفرت اور بغض کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 7 بشارتیں دی۔ سب سے پہلے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو راسخ کر دیا، یعنی وہ مضبوط ایمان والے ہیں، کامل ایمان والے ہیں، جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول سے دشمنی کرنے والوں سے دشمنی، بغض اور عداوت رکھتے ہیں۔ دوسرے اللہ تعالیٰ نے جو بشارت دی یہ کہ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، یعنی ان کے ایمان کی تقویت کے لیے روح امین، روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام سے ان کی تائید فرمائی، وہی کے ذریعے ان کی تائید فرمائی۔ اور تیسری عظیم خوشخبری وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس میں نہریں جاری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جنت میں داخل ہونا یہ سب سے عظیم کامیابی ہے۔ اور چوتھی خوشخبری ان کے لیے رضی اللہ عنہم، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا، یہ سب سے عظیم تکریم ہے جو اللہ رب العالمین اہل ایمان کے ساتھ کرتا ہے۔ پانچویں خوشخبری ورضوا عنہ، یعنی وہ بھی اللہ سے راضی ہو جائیں گے، یعنی ان کے دل بھی اللہ کی محبت اور رضامندی سے بھر جائیں گے۔ اور چھٹواں وصف اور چھٹویں خوشخبری اولئک حزب اللہ، وہ اللہ کی جماعت ہے، یعنی اللہ سے محبت کرنے والے اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرنے والے اللہ کی جماعت ہے۔ اور ساتواں وصف اور خوشخبری الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے۔ تو کامیابی کی ضمانت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے اور جو اللہ اس کے رسول سے دشمنی کرنے والے ہیں ان سے دشمنی کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات بہت اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے، یہ بہت ضروری بات ہے، وہ یہ ہے کہ التولی اور الموالات میں فرق، التولی اور الموالات میں فرق۔ تولی کہتے ہیں کفار سے محبت، یعنی کفار سے محبت کرنا ان کے دین کی خاطر، اسے تولی کہا جاتا ہے، یعنی ان کی مدد کرنا مسلمانوں کے مقابلے میں، اور ان کی مدد کرتے ہوئے مسلمانوں کو تکلیف جو پہنچتی ہے اس سے خوش ہونا۔ اسی طرح ان سے راضی ہونا اور ان تک مسلمانوں کی جو خفیہ خبریں ہیں وہ پہنچانا، یہ تمام کے تمام کفر اکبر ہے، اور ایسا شخص ملت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں تولی۔ اور موالات کسے کہتے ہیں؟ موالات کا معنی ہے یعنی ان سے معاملات کرنا یا پھر ان سے دنیا کی خاطر محبت کرنا، دین کی خاطر نہیں، دنیا کی خاطر ان سے محبت کرنا۔ مثال کے طور پر کسی کافر کا کسی مسلمان پر کوئی احسان ہو تو اس احسان مندی کے طور پر ان سے محبت کرنا۔ حسن معاملہ کفار کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے قتال کرنے کا حکم نہیں دیتا جو تم سے نہیں لڑتے اور نہ ہی تمہیں اپنے گھروں سے نکالتے ہیں، کہ تم ان کے ساتھ انصاف کرو، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو کفار سے، غیر مسلمین سے حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے تاکہ ان کا دل اسلام کی طرف راغب ہو، اور ان سے اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہے
کہ ان کی والدہ جو ابھی مشرکہ تھی، قالت قدمت علیہ امی وہی مشرکۃ، یعنی وہ مدینے میں ملاقات کے لیے آئی اور وہ مشرکہ تھی، یعنی اب وہ کافرہ تھی، اسلام قبول نہیں کی تھی. فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو انہوں نے کہا، عائشہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ان امی قدمت وہی راغبۃ افاصل امی، میری والدہ میرے پاس آ رہی ہے اور وہ میری جانب مرغوب ہے، تو کیا میں ان کے ساتھ صلح رحمی کروں؟ فرمایا کہ نعم صلی امکی، فرمایا کہ ہاں تم اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو اگر دنیا کی خاطر اور انہیں دین سے رغبت دلانے کے لیے کفار کے ساتھ، غیر مسلمین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے. تو دل میں اہل کفار کے لیے بغض رکھنا بھی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ حسن معاملہ بھی ان کے ساتھ کرنا ہے تاکہ وہ اسلام سے قریب ہو. جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کے والدین کفر پر ہوتے ہیں اور وہ اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ، یعنی اگر تمہارے والدین تمہیں زبردستی کریں، أَلَا أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، کہ تو میرے ساتھ شرک کرے جس کا تجھے علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو تم ان کی اطاعت مت کرو، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن تم ان کے ساتھ دنیا میں معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے رہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کا حکم نہیں دیا، فلا تطیعهما، یعنی ان کی اطاعت مت کرو، وصاحبهما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے انداز سے پیش آؤ. ایسے معاملات رکھنا جس سے ان کا دل اسلام کے قریب ہو جائے، یہ جائز ہے. جیسے کہ کفار اگر بیمار ہو، غیر مسلم اگر بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جا سکتی ہے. اسی طرح اگر کوئی غیر مسلم پڑوسی ہے تو اسے ہدیہ دینا بھی چاہیے. جیسا کہ ادب المفرد میں امام بخاری کی جو کتاب ہے اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ثابت ہے انہ ذبحت لہ شاۃ، ان کے لیے ایک بکری ذبح کی گئی، تو انہوں نے اپنے غلام سے کہا، اپنے بچے سے کہا، اہدیت لجارنا یہودیہ، اہدیت لجارنا الیہودیہ، کیا تم نے ہمارے پڑوسی یعنی جو یہودی ہے اسے تم نے ہدیہ دیا؟ 2 مرتبہ انہوں نے پوچھا، کیونکہ میں نے فرمایا کیونکہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، جبریل علیہ السلام میرے پاس برابر وصیت لے کر آتے رہیں، وصیت مجھے کرتے رہیں، یہاں تک کہ میں ڈر گیا کہ کہیں پڑوسی کو بھی وراثت میں حقدار نہ بنا دے. تو پڑوسی اگر غیر مسلم ہو تو اسے ہدیہ دے دینا جائز ہے، اور اگر وہ بیمار ہو تو اس کے لیے اس سے ملاقات کرنا بھی جائز ہے. اور یہ سب تمام کام اعمال تالیف قلب، یعنی اس کے دل میں اسلام کی محبت ہو جائے اور وہ اسلام میں داخل ہو جائے، اسلام کے قریب ہو جائے، یہ مقصود ہونا چاہیے. اہل سنت والجماعت نے اپنی کتابوں میں باب باندھا ہے، باب الہدیۃ للمشرک، یعنی ہدیہ دینے کا باب مشرک کے لیے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں انہیں تحفے تحائف دینا چاہیے اور دیا جا سکتا ہے تاکہ ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہو جائے. اور خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو کفار تھے ان کے مطالبے پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعائیں کی. یعنی بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط سالی تھی، تو کچھ کفار آئے اور آ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کرنے کا حکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنے کی گزارش کی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی گزارش پر دعا کی. حتیٰ کہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہے ان میں سے ایک مصرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک حصہ ان کے لیے رکھا جو کافر ہیں اور ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہے. تو ایسا شخص جو غیر مسلم ہو اور وہ اسلام کی طرف اور اسلام میں وہ رغبت رکھتا ہو تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. اور یہی اسلام کی خصوصیت ہے کہ وہ ہر معاملے میں اعتدال کو پسند کرتا ہے، ہر معاملے میں
اعتدال کو پسند کرتا ہے، یہ اسلام کی خصوصیت ہے۔ حتیٰ کہ اسلام نے کسی بھی ناحق کو قتل کرنے سے منع فرمایا، خواہ وہ کوئی بھی ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، کسی کو بھی ناحق قتل کرنے سے اسلام نے سختی سے منع کیا۔ فرمایا کہ جو اسلامی مملکت میں رہتے ہیں، جو کفار اسلامی مملکت میں، جو غیر مسلم اسلامی مملکت میں رہتے ہیں، تو اگر کوئی مسلمان انہیں قتل کرتا ہے تو سخت سے سخت وعید سنائی گئی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جو کسی معاہد کو، یعنی ایسا کافر جو اسلامی مملکت میں رہتا ہے، یا پھر ذمی، ایسا غیر مسلم جو ذمی ہے، کسی کے ذمے ہیں، یا پھر اسے جزیہ دے کر اسے رکھا گیا ہے، یا پھر ایسا کافر جو کسی مسلمان کے ماتحت ہے، اگر ان میں سے کسی کو کوئی مسلمان قتل کرتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی کے ساتھ کہا کہ ایسا مسلمان جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تو اس باب میں لوگوں کی 3 اقسام ہیں، یعنی الولا والبرا والحب۔ ولا دوستی، برا برات کا اظہار کرنا، اور محبت۔ اس باب میں لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم اہل ایمان کی ہے، یعنی اہل ایمان و اطاعت، جو استقامت، جو دین پر مستقیم ہو، استقامت سے رہنے والے ہوں، ان سے محبت، دوستی کرنا اور ضروری ہے، واجب ہے، اور ان سے بغض اور دشمنی حرام ہے۔ دوسری قسم لوگوں کی وہ ہے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، تو ان سے محبت اور دشمنی، محبت ان سے اور مودت جائز نہیں، حرام ہے، ان سے بغض اور ان سے نفرت رکھنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور لوگوں کی تیسری قسم وہ ہے جن کے اندر اطاعت اور نافرمانی ہے، یعنی جس کے اندر ایمان اور معصیت دونوں ہو، تو اس کے ایمان اور اس کے اطاعت کے مطابق اس سے محبت کی جائے گی، اور اس کی معصیت یعنی اس کی نافرمانی کے مطابق اس سے بغض رکھا جائے گا۔ ایک عظیم حدیث پر آج کا درس ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ دعا سکھلائی، اور آپ یہ کہا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ اے اللہ تعالی، میں تجھ سے محبت کا سوال کرتا ہوں، اور ان سے محبت کا سوال کرتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے۔ تو ایمان والوں کی محبت اللہ رب العالمین کے لیے سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ سے محبت، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ کی محبت میں سو بہت سخت ہوتے ہیں، یعنی ان کی محبت اس قدر ہوتی ہے کہ جو اللہ سے دشمنی کریں وہ ان سے دشمنی کرتے ہیں، جو اللہ جس سے محبت کرتا ہے وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ وحب من یحبک، اور جس سے تو محبت کرتا ہے اس سے میں محبت کروں، یعنی اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ انبیاء سے، صدیقین سے، شہداء سے اور صالحین سے، ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی ان سے محبت کا سوال کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اور ان سے محبت کرنا چاہیے۔ اور تیسرا ہے والعمل الذی یبلغنی حبک، اور ایسا عمل کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یعنی نیک اعمال، اطاعت، جو تجھ سے مجھے قریب کر دے اور تیری محبت مجھ پر واجب کر دے، یعنی پھر تیری محبت مجھے پہنچا دے۔ تو اس حدیث میں بہت ہی عظیم دعا سکھلائی گئی کہ ان سے اللہ سے، سب سے پہلے تو اللہ سے محبت، اور جو اللہ جس سے نفرت کرتا ہے ان سے نفرت، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان سے محبت، یعنی انبیاء سے، اولیاء سے، صدیقین سے، شہداء سے، نیک لوگوں سے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے اعمال جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے، ان اعمال کی محبت۔ تو خلاصہ کلام یہ معلوم ہوا کہ موالات جو ہے وہ اہل ایمان والوں سے ہونا چاہیے، اور اہل کفر سے، جو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ان سے بغض و عداوت ہونی چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں
کہ ان کے ساتھ معاملات کو ترک کر دیں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو ترک کر دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک ایک غیر مسلم سے محبت، دلی محبت نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہم حسن معاملہ کر سکتے ہیں، اچھا اس کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں، اس کے ساتھ خرید و فروخت کر سکتے ہیں. اس کی دعوت جو ہمارے خلاف، ہمارے اسلام کے خلاف نہ ہو، اس کی دعوت پر ہم جا بھی سکتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہود کی دعوت کو قبول کرتے تھے. تو یہ اسلام کا عدل ہے، اسلام کا اعتدال ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حدود مقرر کی ہے کہ کن سے ہم محبت کریں اور کن سے ہم بغض اور عداوت رکھیں، اور کن سے ہم دوستی رکھیں، اور کن سے ہم معاملات رکھیں. اللہ رب العالمین ہمیں اللہ سے محبت کرنے والا، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان سے محبت کرنے والا بنائے، اور اللہ جن سے اور اس کے رسول جن سے بغض و عداوت رکھتے ہیں ہمیں بھی ان سے بغض و عداوت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول ما تسمعون فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.